सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। उन नमाजियों के लिए तबाही है, उन नमाजियों के लिए बर्बादी है, उन नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाजों से गफलत करते हैं। इसकी तफसीर में सैयदुल मुफस्सिरीन रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिब्रुल उम्मा इरशाद फरमाते हैं किन नमाजियों के लिए हलाकत है, किन नमाजियों के लिए तबाही है। इरशाद फरमाते हैं जो नमाजों को वक्त टाल करके नमाज पढ़ते हैं उनके लिए हलाकत और बर्बादी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, एक मर्तबा अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को दुआ सिखाई। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि ए अल्लाह हमें बदबख्त न बनाना, ए अल्लाह हमें तबाह हो जाने वाले न बनाना, मौला हमें बदबख्ती से बचा ले। और उसके बाद खुद ही इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें पता है बदबख्त लोग कौन है, शकी लोग कौन है, तबाह होने वाले लोग कौन है, हलाक होने वाले लोग कौन है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह जानता है और अल्लाह का रसूल जानता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में बदबख्त लोग वो हैं जो लोग नमाज पाबंदी के साथ नहीं पढ़ते, जो लोग नमाज अदा नहीं करते। फिर अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो नमाज में सुस्ती करते हैं, जो नमाज अदा नहीं करते, वो बदबख्त लोग हैं, वो बुरे और बदतरीन लोग हैं। अल्लाह इस्लाम से उनके हिस्से को खत्म कर देता है। इस्लाम में उनका कोई हिस्सा नहीं जो नमाज की पाबंदी नहीं करते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो नमाजों में सुस्ती करते हैं, नमाजों में गफलत करते हैं, नमाजों को तर्क करते हैं, जब वो कलमे शहादत पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी शहादत को कबूल नहीं फरमाता। जब वो दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता और उन लोगों का शुमार बदबख्तों में होता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों सुन लो, जब हम दुआ करते हैं तो हो सकता है कभी कभी शामते आमाल की बुनियाद पर हमारी दुआओं को रोक दिया जाता हो, हमारी दुआओं को आखिरत के खजाने में जमा कर दिया जाता हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ बंदे ऐसे हैं जो दुनिया में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं। मिसाल के तौर पर हम जब नमाज में कुरान पढ़ते हैं या नमाज के बाद दुआ करते हैं तो हम पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरते हसना रब्बना ज़लमना अनफुसना। आप दुआ के जितने भी सेगे देखें सब जमा का सेगा है, यानी इंसान जब दुआ करता है, मोमिन जब दुआ करता है तो पूरी उम्मत को लेकर के दुआ करता है। अब हम कभी कभी नहीं मांगते, बगैर मांगे भी हमें दौलत मिल जाती है, बगैर मांगे भी हमारी परेशानी दूर हो जाती है, बगैर मांगे भी हमारी तकलीफ दूर हो जाती है, बगैर मांगे हमारी मुसीबत दूर हो जाती है, बिन मांगे हमें औलाद मिल जाती है, बिन मांगे हमें अच्छी बीवी मिल जाती है, बिन मांगे हमें अच्छा मकान मिल जाता है। तो हम कहते हैं ना मैंने तो कभी सवाल भी नहीं किया था, फिर ये मुझे मिला कैसे? तो नादान सुन, तूने सवाल न किया था, लेकिन अल्लाह के जो वली दुआ करते हैं तो वो पूरी उम्मत को लेकर के दुआ करते हैं। उम्मती वहां मौजूद हो या ना हो, इंसान वहां मौजूद हो या ना हो, पूरी उम्मत के लिए वो दुआ करते हैं। और औलिया की दुआ जब उम्मत के लिए कबूल हो जाती है, पूरी कौम के लिए कबूल हो जाती है, तो मांगता अल्लाह का वली है और अल्लाह सबको अता कर देता है। तो इंसान समझता है बिन मांगे मुझे मिल रहा है, बिन मांगे नहीं मिल रहा है, बल्कि तेरे पीठ पीछे कोई दुआ कर रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इसीलिए तो किसी ने कहा है कौन दुआओं में याद रखता है मुझे, मैं डूबता हूं समुंदर उछाल देता है। ये बरकतें क्यों मिलती है? अल्लाह के वली पीठ पीछे तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। मगर सुन लो, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई नमाज में सुस्ती करता है तो अल्लाह उनको वलियों की दुआओं से महरूम कर देता है, वलियों की दुआओं से उनके हिस्से को खत्म कर देता
ہے۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا نماز ترک کرنے والوں کو اللہ کے ولیوں کی دعا سے حصہ نہیں ملتا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب نماز نہیں پڑھنے والوں کو، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اللہ والوں کی دعا سے حصہ نہیں ملتا، تو اب ہم اللہ والوں کے آستانوں پر جاتے ہیں، ولیوں کی چوکھٹ پر جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، آپ ہمارے رحمت و برکت کی دعا کر دیں، ہمیں یہ عطا کر دیں، ہمیں وہ عطا کر دیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نماز کو ترک کریں اللہ کے ولیوں کی دعا سے ان کا حصہ اٹھا لیا جاتا ہے، ولیوں کی دعا کی برکت بھی ان کو نہیں دی جاتی، تب آپ مجھے بتائیں، ہم تو مسجدوں کو چھوڑ کر آستانوں کو آباد کرنے کے فراق میں ہیں، ہم تو مسجدوں کو چھوڑ کر آستانے آباد کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا آستانوں پہ نہ جاؤ، بالکل آباد کرو، اللہ آستانوں کو آباد رکھے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مرد مسجد میں نہیں جاتے، عورتیں گھروں کے اندر نماز کا اہتمام نہیں کرتی، اور اس کے بعد لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز کو ترک کر کے ولیوں کی چوکھٹ پر جائیں گے تو ہمیں منہ مانگی مرادیں مل جائے گی، لیکن جس رسول نے ولیوں کا در بتایا وہی آقا فرما رہے ہیں جب بندہ نماز چھوڑ دے تو اللہ ولی کی دعا سے اس کا حصہ اٹھا لیتا ہے، اس کو ولی کی دعا کی برکت نہیں ملتی۔ آقا کریم نے تو ولیوں کی چوکھٹ بتائی، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہیں، جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، ان سے دنیا کی حاجتیں بھی مانگا کرو اور آخرت کی حاجتیں بھی مانگا کرو، اس لیے کہ اللہ نے میری رحمت کا حصہ میری امت کے ولیوں کے اندر رکھ دیا ہے، تم ان سے جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، لیکن کتنا بڑا المیہ ہے، نماز ترک کرنے والوں کو ولیوں کی دعا سے حصہ نہیں ملتا، اور نماز ترک کرنے والوں کا حال کیا ہے۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ بڑی طویل ہے، گنجائش رہی تو میں اس کے مفہوم کو مکمل طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز ترک کر دے اللہ اس کی عمر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آج عورتیں لمبی عمر چاہتی ہے، طویل جوانی چاہتی ہے، ہر عورت کو یہ تمنا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، لیکن اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، اور سنو یہ کسی مولوی کا قول نہیں تاکہ تم اس میں شک کر سکو، یہ کسی لیڈر کا قول نہیں کہ تم اس کا مذاق اڑا سکو، یہ کسی خطیب کا قول نہیں کہ تم اس کے اندر کیڑے نکال سکو، یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے۔ حضور اپنی زبان سے جو کہہ دیں کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، آنے والی قیامت کو آنے والی قیامت ٹل سکتی ہے، لیکن حضور کا فرمان نہیں ٹل سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اندازہ فرمائے، لوگ قیامت کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی پیشن گوئیوں کی حقیقت کیا ہے؟ آقا جو فرما دے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز کو ترک کرتے ہیں اللہ ان کی عمر میں کٹوتی کرتا ہے، ان کی عمر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ڈاکٹر کہے یہ غذا نہیں بلکہ یہ غذا استعمال کرو تاکہ تمہاری عمر بڑھ جائے گی، تم تندرست رہو گی، تم توانا رہو گی، تو نادانو تم اس پر عمل کرتی ہو، حالانکہ ڈاکٹر کی بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یاد رکھنا جس کی عمر اللہ گھٹا دے اس کی عمر کو ایک سیکنڈ کوئی نہیں بڑھا سکتا، لیکن غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز چھوڑنے والوں کی عمر گھٹا دی جاتی ہے، عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سے نورانیت چھین لی جاتی ہے۔ آج خواتین جو ہے خوبصورت کہلانے کے لیے کبھی بیوٹی پارلر کے چکر لگاتی ہے، میک اپ کا سامان ہزاروں روپے میں خرید کر کے لاتی ہیں۔ آج اللہ اکبر میک اپ پر اتنی توجہ دی جا رہی ہے، انسان کھانے پر جتنی توجہ نہیں دیتا اس سے زیادہ توجہ میک اپ پر دیتا ہے، لیکن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ قوم کی نوجوان بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، خواتین اسلام کو بھی کہنا چاہتا ہوں، بیوٹی پارلر میں جا کر
اپنے چہروں کو بنانے والیوں، خوبصورتی کی طرف جانے والیوں، یاد رکھنا پاؤڈر ہو یا کریم ہو یا سرخی ہو، یہ چند لمحے کی روشنی، یہ چند لمحے کا میک اپ، جب آپ نے چہرہ دھویا تو سارا کے سارا بہ گیا۔ سینکڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی 2-4 گھنٹے بھی چہرے پر آپ کا میک اپ سلامت نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حال یہ ہے، کوئی ابرو بنا رہی ہے، کوئی بال کٹوا رہی ہے اور اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہی ہے، کوئی مردوں کے پاس جا کر کے وہاں چہرے بنا رہی ہے۔ نادانوں سنو، یہ مصنوعی چہرے تمہیں کبھی بھی خوبصورت نہیں بنا سکتے۔ خوبصورتی کا راز مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ وضو کرے گا اس کے چہرے دنیا میں بھی چمکیں گے، موت کے وقت بھی چمکیں گے اور قیامت میں بھی ان کے چہرے چمکتے نظر آئیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وضو سے بڑھ کر آخر میک اپ کیا ہو سکتا ہے؟ نورانیت کیا ہو سکتی ہے؟ روشنی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے سرکار نے تو وضو کرنے والوں کو دنیا میں بھی چمک کی بشارت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی چمک کی بشارت عطا فرمائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں اپنے امتیوں کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کی، آقا وہاں تو کروڑوں لوگ ہوں گے، وہاں تو بے شمار لوگ ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، یہ بتاؤ اگر کالے گھوڑوں میں سفید گھوڑوں کو کھڑا کر دیا جائے تو سفید گھوڑوں کا مالک کیا اپنے گھوڑوں کو نہ پہچانے گا؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن نماز پڑھنے والے جو وضو کرتے ہوں گے ان کی اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کے مانند چمکتے ہوں گے، میں ان کی چمک کو دیکھ کر کے پہچان لوں گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کتنا بڑا المیہ ہے، ہم نے پیسے خرچ کر کے اپنے چہرے بنائے، لیکن آپ کو بتاؤں یہ مصنوعی چہرے اور مصنوعی میک اپ وقت سے پہلے عورتوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس میں ایسی دوائیاں، ایسے کیمیکل اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں وقت سے پہلے چہرے پہ جھریاں پڑنے لگتی ہیں، جوانی میں ہی چہرہ بوڑھا نظر آنے لگتا ہے۔ یہ 4 دن کی چاندنی اور پھر ہمیشہ کی تاریکی مول مت لو، یہ 4 دن کی چاندنی پھر ہمیشہ کا اندھیرا مول مت لو۔ اگر چہرے کو چمکانا ہے نماز کی پابندی کرو۔ حضور تو فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کے لیے رکوع اور سجود کرتے ہیں اللہ سجدوں کی برکت سے ان کے چہروں کو چمکا دیتا ہے، ان کے چہروں کو رعنائی عطا کرتا ہے۔